عقیدہ کیا ہے؟ انسان کا عقیدہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کسی انسان کے عقیدے میں شک ہو تو اس کا کیا نقصان ہے؟ زمین پر انسانوں کے لیے بنایا گیا اللہ کا پہلا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کب ہوئی اور یہ کتنی بار تعمیر ہوا؟ یہ سب باتیں ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمان الہی ہے، تحقیق پہلا گھر جو ٹھہرا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، موجب ہدایت راہ جہان کے لوگوں کے لیے۔ جب ہم اپنے ارد گرد موجود اس دنیا کے شب و روز اور رہن سہن کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ ہر دور میں اور بالخصوص موجودہ انتہائی ترقی یافتہ سائنسی دور میں بے پناہ دنیاوی وسائل کے باوجود انسان کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی عقیدہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو ذہنی سکون اور قرار کے لیے اختیار کیے گئے عقیدے کے مطابق متعارف کرائی گئی لازوال ہستی کے ساتھ ذہنی تعلق قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس ہستی کا نام کچھ بھی رکھا جائے، مثلاً اللہ، خدا، ایل، ایلیہ، یزدان، نویل، دیوتا، نروان، بھگوان، ایشور، گاڈ، نیچر وغیرہ۔ دراصل تمام الفاظ کا مطلب اللہ ہے۔ جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے۔ اللہ کی تعریف سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص میں ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورہ اخلاص اللہ کا نسب ہے۔ تمام آسمانی کتابوں اور دیگر کتابوں میں عبرانی، سریانی، کلدانی، حمیری، عربی اور دیگر اقوام کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن ان تذکروں میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ اللہ لازوال ہستی کا تصور ہمیشہ غالب رہا ہے، اور جو لوگ اس لازوال ہستی کو پورے خلوص کے ساتھ دل و دماغ کے ساتھ پکارتے ہیں تو وہ لازوال ہستی اپنی تمام تر رحمت اور قدرت کے ساتھ پکارنے والے کی پکار سنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر انسان، چاہے وہ جس مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کائنات میں کسی مافوق الفطرت ہستی کو بہرحال تسلیم کرتا ہے اور مشکل میں، تکلیف میں اسی کو پکارتا ہے۔ اس بات کو اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہو۔ جسمانی گوشت پوش میں بند انسان مجبور ہے کہ وہ ایک مرکز کے گرد گھومتا رہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان مرکزی کردار متعین کیے بغیر زندگی گزار سکے۔ انسانی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کسی عقیدے پر اپنی مرکزیت رکھنا ضروری ہے۔ کوئی باہوش و حواس انسان عقیدے کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تمام مذاہب عالم کی بنیاد ہے کہ بندے کو عقیدے کے مضبوط اور مستحکم بندھن میں باندھ دیا جائے۔ دراصل انسان کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ہونا لازمی ہے۔ اس کے لیے ایسی ذات یا ہستی کو ماننا ضروری ہے جو بظاہر نظر نہ آئے لیکن ہر جگہ موجود ہو، یا پھر اس طرح بھی ممکن ہے کہ ایسی صاحب باطن ہستی سے اپنا ذہنی تعلق مضبوط کر لیا جائے، یعنی ذہنی مرکزیت قائم کر لی جائے جس ہستی کا اللہ کے ساتھ مکمل رابطہ قائم ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہر انسان کو زندگی میں حادثات، پریشانیاں، تکلیفیں، راحتیں اور آسانیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ آدمی حادثات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے جس سے اس کو راحت کی ضمانت مل سکے۔ اسے عقیدے کا نام دیا جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ انسان جس راستے پر چلتا ہے اس کے نشیب و فراز سامنے آ جاتے ہیں۔ اس طرح انسان جس ہستی کے جتنا قریب ہوتا ہے اسی مناسبت سے اس ہستی کی طرف سے فکر منتقل ہو جاتی ہے۔ عقیدے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان غیر ارادی طور پر مثبت طرز فکر کو اپنا لے۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ وہ مرکزیت ہے جس میں شک نہ ہو۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے کعبہ حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بیت المعمور کا طواف کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ زمین پر خانہ کعبہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔
طبرانی نے عبداللہ ابن عمر سے اس کو روایت کیا ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں اس کی تفصیل اس طرح درج ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر آئے تو معافی تلافی کے بعد عرض کیا کہ میں تسبیح، تکبیر، تحلیل، لا الہ الا اللہ کو زمین پر نہیں سنتا ہوں جس طرح آسمانوں پر سنتا تھا، اور نہ ہی یہاں کوئی طواف گاہ ہے جیسے آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ اللہ نے فرمایا جس مکان میں ہم نشان دیں گے اس کو کعبہ بنا اور اس کے گرد طواف کر اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام حکم ربی کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت آدم کو مکان کعبہ میں لائے اور اس زمین پر اپنا پر مارا تو زمین کی 7ویں تہہ سے اوپر تک اس کی بنیاد پڑ گئی۔ پھر فرشتوں نے اس کو زمین تک بڑے بڑے پتھروں سے بھر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے بیت المعمور کو آسمان سے نازل فرما دیا اور حکم دیا آدم اور اس کی اولاد اس کے گرد طواف کرے اور نماز ادا کرے۔ طوفان نوح کے وقت بیت المعمور کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر دوبارہ کھدائی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ بنیاد پر اثر نو خانہ خدا کی تعمیر کی۔ یہی قبلہ اول ہے اور یہی قبلہ آخر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ شہر عزت و تکریم میں دنیا جہان کے شہروں سے بزرگ و برتر ہے، چونکہ اسی کو پھیلا کر قرۂ ارضی وجود میں آیا، اسی لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دریافت کیا اس کے بعد؟ فرمایا مسجد بیت المقدس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیا کرو، ساری زمین مسجد ہے۔ مرشد کریم الشیخ عظیمی بابا جی سائے فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کی مرکزیت کا ایک سمبل ہے، جبکہ طواف کعبہ میں شعور اور لاشعور میں روشنیوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ روشنیوں اور نور کے ذخیرہ ہونے کی وجہ سے روح مشاہدہ حق میں مصروف ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف پر ہر لمحہ ہر آن انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ فرشتے ہمہ وقت طواف کرتے ہیں۔ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی ارواح طیبہ طواف کعبہ میں مصروف رہتی ہیں۔ طواف کعبہ سعودی اور نزولی دونوں کیفیات پر مشتمل ہے۔ سعودی حرکت یہ ہے کہ بندہ ذہنی طور پر اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اور نزولی حرکت یہ ہے کہ بندہ مقدس زمین پر جسمانی طور پر طواف کرتا ہے۔ عارف باللہ جب طواف کرتا ہے تو اس کا دل اور روح بھی طواف کرتی ہے۔ اول بیت اللہ ذرہ ہے، دوسرا بیت المعمور ہے، تیسرا بیت اللہ کعبہ ہے جو زمین پر بیت المعمور والے کعبے کی شبیہ ہے۔ اگر اول بیت اللہ کے درمیان میں پانی کا قطرہ ڈالیں تو دوسرے کے درمیان میں گرے گا اور پھر تیسرے کے درمیان گرے گا۔ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 رخ ہیں یا 4 کونے ہیں۔ عراق کی طرف والا رخ رکن عراقی کہلاتا ہے، شام کی طرف والا رخ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ رکن یمانی کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ 2 فرشتے ہمہ وقت رکن یمانی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ طواف کا چکر لگاتے ہوئے وہاں پہنچ کر دعا کرو تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب کعبہ پر غلاف ڈالا جاتا ہے تو کعبہ کے 2 رخ یا 2 کونے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایک حجر اسود والا اور دوسرا رکن یمانی والا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔